اضافت اور صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے، لیکن اس کے اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے صرف صفائی نہیں سکھائی بلکہ پاکیزگی بھی سکھائی. اور یہ امتیاز ہے کہ ایک جگہ نجس ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر لیں، وہ ٹیشو پیپر سے صاف ہو جائے گی، چمک جائے گی، لیکن اگر نجس پانی اس کے اوپر پڑا ہے تو کیا وہ پاک ہو جائے گی؟ سوال ہے میرا کہ وہ پاک نہیں ہوگی. تو اسلام نے ہمیں صرف صفائی کا تصور نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی اور طہارت بھی سکھائی. تو جس اسلام نے ہمیں طہارت و پاکیزگی کا درس بھی دیا، اس نے ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے بھی کہا. اور میں اسی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ انسان جتنا بھی اپنے باطن کو پاک کر لے، جتنا بھی عارف بن جائے، جتنا بھی ولی اللہ بن جائے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو اس کا جنازہ یا اس کا لاشا، اس کی ڈیڈ باڈی نجس ہے، اور اتنی نجس ہے کہ اس کو خود کو پاک کرنے کے لیے غسل میت جو ہے وہ واجب ہے. بس انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے میت کو غسل دینا فرض ہے، اس پر نماز، اس کو کفن دینے اور نماز پڑھنے سے پہلے. اور اگر کوئی اسے چھو لے تو اس کے اوپر مسح میت واجب. تو بھئی اب فرق سامنے آتا ہے کہ عام انسان جب مرے گا تو اس کا جو مردہ ہے اور اس کی میت ہے وہ نجس ہو جائے گی، لیکن جو اہل بیت میں سے اگر کوئی اس دنیا سے جائے گا تو جس طرح سے اس کا زندہ بھی پاک تھا، اس کا میت بھی جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے. اور یہی فرق ہے کہ جو سمجھنے کا مقام ہے کہ جو زیارت میں کہا کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، کہ آپ بھی پاک و پاکیزہ ہیں، اور جس مقام میں آپ سپرد خاک ہوئے وہ بھی پاک و پاکیزہ اور قداست کے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. تو یہ ظاہری نجاست اور ظاہری طہارت کے اہل بیت کہاں ہیں اور عام انسان کہاں ہے. اور اب باطنی کی طرف آئیے تو دیکھیے انسان کتنا اپنی ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے کہ وہ بہترین ڈٹرجنٹ لے کے آتا ہے اپنے گھر کو دھونے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے بہترین ماڈل کی واشنگ مشین ہوتی ہے کہ کپڑے جو ہے وہ چمک جائیں اور کپڑوں پہ پھر استری ہو اور شفاف ہوں کپڑے. پھر اپنے جسم کی پاکیزگی کا بھی انسان بہت خیال رکھتا ہے. اے انسان، تو اپنے کپڑوں کو صاف کر رکھ رہا ہے، اپنے جسم کو پاک کر رہا ہے، لیکن اپنی روح کی پاکیزگی سے غافل ہے، اپنی روح کی طہارت سے غافل ہے. یعنی جب تک اپنے عقیدے کی اپنی معرفت کے مقام کو نہیں بڑھائے گا، جب تک کہ معرفت حاصل نہیں کرے گا، عقیدے اور عمل میں اصلاح نہیں کرے گا، جب تک کہ تو طہارت باطن کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، اپنی روح کو پاک نہیں کر سکتا. اگر زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، اگر نمازوں کو قضا کر رہا ہے، اگر پروردگار کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، اگر اہل بیت کے حق کو ادا نہیں کر رہا، اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھ رہا، تو پھر تو جتنا چاہے اپنے کپڑوں کو صاف کر لے، جتنا چاہے کہ پیسہ جمع کر لے، جتنا چاہے کہ مقام حاصل کر لے، لیکن تو جب اس دنیا سے جائے گا تو تیری حقیقت سامنے آ جائے گی. تو یہ اہل بیت نے یہ درس دیا ہمیں اور یہ سکھایا، لہذا پیغمبر سے خطاب ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی یہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن در حقیقت امت مسلمہ سے ہے.
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے کپڑے کو پاک کر. یہاں پر کپڑے سے مراد ظاہری کپڑے نہیں ہیں. ظاہری کپڑوں کو پاک رکھنے کا شعور تو ہمیں حاصل ہو گیا ہے، بلکہ کپڑے سے مراد تیرا دل ہے، تیرے خیالات ہیں، تیری روح ہے. یعنی انسان اپنی روح کو، اپنی سوچ کو بدگمانیوں سے پاک کرے، اپنے رب اپنے پالنے والے سے کے بارے میں اچھا گمان رکھے. یہ گمان رکھے کہ میرا خالق میرا ساتھ دے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اس دنیا کی مشکلات میں، اور اس دنیا میں بھی مجھے سرخرو رکھے گا، مجھے معاف کر دے گا، میری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا. اور یہ گمان کب پیدا ہوگا؟ جب انسان طہارت کے سفر کو شروع کرے گا، جب معرفت کے سفر کو شروع کرے گا، طہارت کے سفر کو شروع کرے گا، جب اس منزل پہ پہنچے گا کہ پروردگار کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کتنا برا کیا، لیکن انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی، بلکہ کہا کہ میرے بھائیوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، بہکا دیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ گئے، لہٰذا انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا. یعنی کتنی پازیٹیوٹی ہے کہ بدگمان نہ ہونا. تو انسان اپنی روح کو پاک کرے. لہٰذا آپ زیارت عاشوراء میں یہ پڑھتے ہیں امام حسین کے بارے میں، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. اے امام، جاہلیت اپنی تمام نجاستوں کے ساتھ آئی لیکن آپ کے پاک دامن کو آلودہ نہ کر سکی. جاہلیت اپنے تمام نجس کپڑے لے کر کے آئی لیکن کسی صورت بھی آپ کے وجود کو، ان کپڑوں کو، آپ کے وجود کو ان کپڑوں سے ملبس نہ کر سکی. یہ ہے مقام اہل بیت علیہم السلام کا کہ آیے تطہیر یہ آواز دے رہی ہے کہ وہ اس مقام پر ہیں کہ جس مقام کے بارے میں صرف 2 لفظ استعمال کیے، وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یہ جو طہارت کی بلندی ہے یہ کون سی بلندی ہے اور کون سے مقامات ہیں. ہم ان کی معرفت رکھنے سے عاجز ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جس مقام پر وہ فائز ہیں، ہم جب اس کی معرفت نہیں رکھ سکتے تو اس مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی روح کا تزکیہ نہ کریں، نہیں. اہل بیت علیہم السلام کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا کہ خلائق اہل بیت کی تقلید میں، اہل بیت کو اسوہ حسنہ بنا کے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کے، امام حسن کو اسوہ بنا کے، امام حسین کو اسوہ بنا کے، اس لیے کہ نہ امام حسن رسول سے الگ ہیں نہ حسین رسول سے الگ ہیں. اگر کسی نے رسول کو اسوہ بنایا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے حسین کو اسوہ بنایا، اور جس نے حسین کو اسوہ بنایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے علی مرتضیٰ کو اسوہ بنایا. تو ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہوگا، اسوہ بنانا ہوگا. کہ تاریخ عالم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو تمہیدی تھی اور آیہ تطہیر کے بارے میں تھی، اور آئندہ دنوں میں سیدہ کونین کے بارے میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ سیدہ کونین نے کون سی مثالیں تاریخ عالم کے سامنے رکھیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں کہ جو آج تک اس جیسی مثال ہمارے سامنے نہ آ سکی. تو عزیزان محترم، سیدہ کا گھر وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کے بارے میں روایات یہ ملتی ہیں کہ رسول اس دروازے پہ آتے، نہ فقط جبریل، حضرت جبریل اس دروازے پر آتے تھے
اور اجازت طلب کرتے تھے